بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، اے میرے بیٹے. بنیا، بنی، ابن اور بنی میں کیا فرق ہے؟ ابن بھی بیٹا ہے اور بنی اس کی تصغیر ہے، چھوٹا بیٹا. پیار سے، محبت سے، جس طرح بعض اوقات کہتے ہیں بچو، چھوٹا بیٹا، اسی طرح بنیا یہ محبت اور پیار سے بلانے کا انداز ہے. ابن عام بیٹا، کوئی بیٹا، لیکن جس کو بڑی محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ بلایا جائے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. یہ لقمان صاحب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. پچھلی آیت میں حضرت لقمان نے توحید کے بارے میں خاص طور پہ ہدایت کیا اپنے بیٹے کو کہ اللہ کی توحید کے معاملے میں اپنے والدین کا دباؤ بھی قبول نہیں کرنا. اگر وہ تجھے شرک پہ مجبور کرے تو ان کی بات نہیں ماننا، لیکن وہ دونوں تمہارے لیے قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں. ان کی عزت اور احترام کرو، ان کو راضی رکھو، جو خدمت ان کی تم پہ واجب ہے وہ کرتے رہو. لیکن دین کے معاملے میں اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے. دین کے معاملے میں خواہ والدین ہی کیوں نہ ہو، ان کا انکار کر دو، ان کی بات نہ مانو. بڑے سے بڑا عالم ہو، فاضل ہو، اگر وہ اللہ کے رسول کی حدیث کا یا قرآن کا حوالہ نہیں دیتا، فلاں حضرت نے فرمایا ہے، فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے، فلاں عالم نے کہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حتیٰ کہ ماں باپ کی بات بھی نہ مانو جب تک وہ یہ نہ بتائیں کہ ہاں اللہ کے رسول کی ہے یہ بات. اب دوسری نصیحت
بھی توحید کے حوالے سے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے۔ حضرت لقمان نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، انہا بے شک یہ ان تاکو اگر ہو مسقال حبتن، مسقال ثقل کسے کہتے ہیں؟ کش ثقل اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، زمین کی جو کشش ہے یا اس کے بوجھ کی وجہ سے جو کشش ہے اسے کش ثقل کہا جاتا ہے۔ ثقل سے مراد ہے بوجھ، اور یہاں مراد ہے برابر، بوجھ کے برابر۔ حبتن، حبہ کا معنی دانہ، خردل کسے کہتے ہیں؟ رائی کو، جو چھوٹے سے چھوٹا دانہ ہے، چھوٹا سے چھوٹا دانہ، اس کو آپ خردل کہہ لیجیے۔ سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے وہ نکلتا ہے سرسوں کے بیج سے، سرسوں کا بیج بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اس کو اصل میں خردل کہتے ہیں۔ اس کے برابر، یعنی اس بوجھ کے برابر کا دانہ، مراد کیا ہوگا کہ جتنا بوجھ رائی کے دانے کا ہے اس کے برابر اگر دانہ کوئی ہو، فتکن فی صخرۃ، تکن، تکون سے ہے، واو گرا ہوا ہے، تکن، پس ہو وہ فی صخرۃ، صخر کہتے ہیں بڑی چٹان کو، بڑا پتھر، بڑے پتھر کے اندر چھوٹا سا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز پڑی ہو تاریکی میں، او فی السماوات، یا آسمانوں کی انتہائی وسعت میں چھوٹا سا دانہ رکھا ہو کہیں، او فی الارض، یا زمین کی گہرائیوں میں کہیں وہ چھوٹا سا دانہ ہو، یاتے بہ اللہ، یاتے کون سا فعل ہے؟ یاتے مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یاتے وہ لے آئے گا، کون لے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ یاتے بہا، اس کو حاکمین خردل کے لیے وہ چھوٹا سا دانہ جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے آئے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اعتبار سے علم غیب اور علم شہادہ اور اللہ کی قدرت، علم غیب اور اللہ کے تعالیٰ کی قدرت کاملہ دونوں اس چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اگر کسی بڑی چٹان میں انتہائی تاریکی کے اندر اس کے سراہ میں کوئی چھوٹا سا دانہ رکھا ہے، یا پھر آسمان کی بلندیوں میں کوئی چھوٹی سی چیز پڑی ہے، چھوٹا سا دانہ ہے، زمین کی گہرائیوں میں کسی جگہ کوئی چھوٹا سا دانہ ہے، تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ انسانوں کا معاملہ جو ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا، ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے خوراک مقرر کی، اس کی تقدیر بنائی، اس کے اعمال کا حساب کتاب رکھا، اور پھر اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ سارا انسان کا معاملہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک خردل کے برابر، رائی کے برابر کوئی دانہ ہو، وہ بھی ہمارے علم میں ہے، اس ہمارے حساب میں ہے۔ اللہ کے علم سے، اللہ کے حساب سے باہر کوئی چیز نہیں، اور کوئی حضرت صاحب یا پیر صاحب ایسے نہیں جن کے حساب کتاب میں یہ بات موجود ہو کہ آج آسمان سے بارش ہوئی ہے، اس بارش کے قطرے کتنے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بارش کے قطرے بھی جانتا ہوں، کتنے قطرے میں نے برسائے، اور ایک درخت کے اوپر کتنے پتے لگے ہیں، جو پتے اس سے جھڑ گئے وہ کتنے جھڑ گئے، جو باقی ہیں وہ کتنے باقی رہ گئے، اور کس موسم میں کتنے پتے رہے، کس موسم میں کتنے پتے رہے۔ سمندر کے ساحل پہ ریت کے ذرات کتنے ہیں، سمندر کے اندر ریت کے ذرات کتنے ہیں، سمندر کے اندر جانور کتنے ہیں، فضا کے اندر کتنے ہیں، زمین پہ اللہ کی مخلوق کتنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں میرے علم میں ہیں، حتیٰ کہ اگر رائی کے برابر کوئی دانہ کسی جگہ رکھا ہے تو اس کا حساب بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ اگر اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی کامل ہے کہ قیامت کے دن اس کو بھی اللہ لے آئے گا، تو پھر جو مردے زمین میں دفن ہے ان کے جو ذرات ہیں کہیں تو ہے، وہ یہ فلا تو نہیں ہوتا مادہ،
یہ ہمارا گوشت پوست، ہماری ہڈیاں جو ہیں، اور پھر ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریڑھ کی ہڈی تو ویسے بھی فنا نہیں ہوگی، اس کو زمین کھائے گی بھی نہیں، اور جس کو زمین کھا بھی لے گی اس کے ذرات جو ہیں وہ خواہ کتنے ہی چھوٹے سے چھوٹے کیوں نہ ہوں وہ موجود ہوں گے، یا بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ ان سب کو لے آئے۔ حدیث میں واقعہ آتا ہے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا کہ اس نے مرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، بڑا اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن زندہ کرے گا، دوبارہ حساب کتاب لے گا، اور مجھے پتا ہے میں گناہ گار ہوں، مجھے جہنم میں ڈال دے گا، میں جب مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا اور میری راہ کو کچھ ہوا میں اڑا دینا، سمندر میں بہا دینا، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ ایک آدمی کو دوبارہ زندہ کرے، میں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی لاش کو جلا دیا، اس کی راہ کو اڑا دیا، بہا دیا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری راہ کو جو ہوا میں تھی اس کو بھی حکم دیں گے، اور جو پانی میں بہائی گئی اس کو بھی حکم دیں گے، وہ سارے کے سارے ذرات اکٹھے ہو جائیں گے، انسان پیدا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کیوں سوچا تم نے یہ؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ آپ کے ڈر سے کہ آپ کے پکڑ کی اور آپ کے عذاب سے میں ڈرتا تھا، میں گناہ گار آدمی تھا اور مجھے پتا تھا میرا انجام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے میرے خوف سے یہ کام کیا، میں تجھے معاف کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی راہ کی ذرات کو بھی اکٹھا کر لیں گے۔ حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کی وصیت سے نتیجہ یہ نکلتا ہے، وہی توحید ہے، اس میں دونوں باتیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اتنا وسیع ہے، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کے دن حساب لینا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب لینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے یوم تبل السرائر، یوم تبل السرائر، سر کسے کہتے ہیں؟ پوشیدہ چیز کو، جو مخفی چیز ہے، دلوں میں جو مخفی باتیں تھیں جن کا تم نے کبھی اظہار نہیں کیا، نہ ماں کے آگے، نہ باپ کے آگے، نہ بیٹے کے آگے، نہ بیوی کے آگے، جو تمہارے دل میں چھپی رہی بات، اللہ فرماتے ہیں یوم تبلا، ہم اس کو بھی ظاہر کر دیں گے قیامت کے دن کہ یہ اس کے دل میں بات چھپی ہوئی تھی فلاں کے بارے میں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کی وسعت بھی، اس سے تقدیر کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا تو پھر ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لکھنے سے انسان مجبور نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا علم اتنا کامل ہے کہ اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا، اللہ تعالیٰ کا علم اتنا کامل ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، یہی تقدیر کی بات ہے۔ ورنہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا مجبور نہیں کرتا کہ تم گناہ کرو یا تم نیکی کرو، انسان نیکی اور برائی کرتا اپنے اختیار سے ہے، لیکن اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ غلط نہیں ہو۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے اس میں کہ کہیں بھی کوئی دانہ ہو، آسمان کی بلندیوں میں ہو، زمین کی گہرائیوں میں ہو، کسی بڑے سے بڑے چٹان کی تاریکیوں میں پڑا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب اسے لانا چاہیں گے اس کو بھی لے آئیں گے۔ اسی لیے حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی وہ اچھی بات کہی کہ مانگنے کے لیے سوالی آیا، انگور کھا رہی تھی، انگور کا ایک دانہ صرف ہاتھ میں تھا، تو نوکر کو کہا کہ یہ جا کے سوالی کو دے آؤ۔ نوکر نے کہا کہ اماں جی یہ ایک چھوٹا سا دانہ ہے انگور کا، ایسے سوالی کا کیا بنے گا، کیا پیٹ بھر جائے گا اس کا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا تو واقعی کچھ نہیں بنے گا، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، خیر کے بھی اللہ نے ذرے گننے ہیں، برائی کے بھی اللہ نے ذرے گننے ہیں، اس انگور کے ذرے کم از کم میرے تو کام آئیں گے قیامت کے دن۔ اس کے ذرے بتاؤ کتنے ذرے بنتے ہیں؟ لقمان نے بیٹے کو یہی نصیحت کی کہ رائی برابر جو نیکی ہوگی قیامت کے دن وہ بھی اللہ لے آئے گا، رائی کے برابر تمہاری برائی ہوگی وہ بھی ترازو میں آ جائے گی، سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ وہ اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں، اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہاں بھی ہوگی وہاں سے لے آئے۔ ان اللہ لطیف خبیر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف، لطیف کہتے ہیں بہت ہی باریک بین، باریک باتوں کو سمجھنے والا، جس کو موٹی عقل کا آدمی نہ سمجھ سکے۔
انسان کے دل اور دماغ میں جو آنے والے وساوس ہیں ان کو بھی اللہ جاننے والا ہے. اگر اللہ حساب لینا چاہے گا تو ان کا حساب بھی لے لے گا. لیکن یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھ کے سنائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے, کھانے سے ہاتھ چھوڑ دیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, تو کھانا کھانا چھوڑ دیا کہ یا رسول اللہ پھر ہم حساب کیسے دیں گے؟ اگر ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے آئے گا ہماری نیکی کا بھی اور برائی کا بھی, کہ فلاں آدمی کو تم نے یہ بات کہی, فلاں سے جھوٹ بولا, فلاں سے بدعہدی کی, فلاں کی غیبت کی, فلاں کو گالی دی, چھوٹی سے چھوٹی بات وہ بھی لے آنی ہے, تو یا رسول اللہ حساب کیسے ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور رحمت کی توقع رکھو. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے لوگوں کو کہ یہ تمہاری نیکیاں ہیں, یہ تمہارے گناہ ہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیں گے اپنی رحمت کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا جن پہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمانا چاہیں گے, اللہ تعالیٰ ہزار طریقے سے اپنی رحمت فرما دیں گے ان پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے جو چھوٹے گناہ ہیں نامہ اعمال میں وہ اس کو گناؤ, ذرا وہ اس کو دکھاؤ. اس فرشتے اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہ پڑھ کے دکھائیں گے, تم نے یہ کام کیا, یہ گناہ کیا, یہ غلطی کی, یہ غلطی کی. اب آدمی سوچے گا کہ یہ تو میرے چھوٹے گناہ ہیں جو میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں, اور میرے بڑے بڑے کبیرہ گناہ تھے وہ بھی سارے کے سارے میرے سامنے آ جائیں گے, سب کے سب مجھے بتا دیے جائیں گے, میں تو ہلاک ہو جاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے صرف چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کرنا, بڑے گناہ پیش نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چھوٹے گناہ پیش کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے, ہر گناہ کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی دیتا ہوں, تمہارے یہ گناہ معاف فرما کے تمہیں ہر گناہ کے بدلے نیکی دیتا ہوں. انسان کو تھوڑا اطمینان ہو جائے گا, اسے قرار آ جائے گا, اور پھر انسان پوچھے گا کہ یا اللہ میں نے تو اس سے بڑے بڑے گناہ کیے تھے, وہ گناہ تو میں نے بھی دیکھے ہی نہیں, وہ تو مجھے بتائے نہیں گئے. اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکرائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی. کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ اتنا خوش ہوگا انسان اللہ کی رحمت پہ کہ انسان تعجب سے کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے تھے, وہ تو نے معافی کر دیے, چھوٹے گناہ مجھے بتائے گئے اور اس کے بدلے بھی یا اللہ تو نے مجھے نیکیاں دے دی. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا کرنی چاہیے, اس ساتھ سے کوئی آدمی جنت نہیں جا سکتا. اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا. اور اللہ کی رحمت کے حصول کا یہ بڑا اچھا موقع ہے رمضان کا مہینہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آدمی بڑا ہی بد نصیب ہے جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ رمضان میں اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے. سراسر اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے. اب یہ ہر آدمی کے نصیب کی بات ہے کہ وہ اس رحمت سے کتنا حصہ پاتا ہے. سمندر میں پانی تو بہت ہے, لیکن سمندر سے پانی حاصل وہی کرتا ہے جو تھوڑی سی محنت کرے, کہیں سے گلاس بھی میسر کرے, سمندر تک چل کے جائے, اپنا ہاتھ پانی میں ڈبوئے اور پھر اپنے منہ تک پانی لے کے جائے. لیکن اگر ایک آدمی سمندر کے کنارے میں بیٹھا رہے, جی بڑا پانی ہے خود ہی مجھے پہنچ جائے گا. اللہ کی رحمت اتنی ارزاں تو نہیں, اگرچہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے بھی کھول دیے, جس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت پوری طرح لوگوں پہ بہا دی ہے, اور جہنم کے دروازے اللہ تعالیٰ نے بند فرما دیے. اور پھر فرمایا کہ میں روزانہ شام کے وقت جب افطار کرتے ہیں مسلمان روزہ, اس وقت بے بہا لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا جہنم سے آزادی دیتا ہوں؟ مطلب یہ کہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جن لوگوں پہ جہنم واجب ہو چکی ہے, ایسے کبائر کے مرتکب لوگ جن پہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی, رمضان کی برکت کی وجہ سے, روزے کی برکت کی وجہ سے, افطاری کے بغل میں بے تعداد لا تعداد لوگوں کی جہنم سے بری کر دیتا ہوں, آزاد کرتا ہوں.
اور پھر فرمایا کہ ہر رات اللہ تعالیٰ دو حدیثیں ہیں، ایک میں افطاری کا ذکر ہے کہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں لوگوں کو، اور وہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی روزہ افطار کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ اپنی مغفرت کا سامان کریں، ہمارے جتنے بھی دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سب کو دور کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ ہمارے جتنے بھی دکھ اور تکلیفیں ہم پہ آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک ظاہری اسباب ہے، ایک باطنی اسباب ہے۔ باطنی اسباب جو ہے وہ ہمارے گناہ، بیماریوں کے بھی اسباب ظاہری تو بنتا ہے، جی فلاں خوراک کھا لی، فلاں چیز پی لی، فلاں ایسے کر لیا، اور فلاں بات پرہیزی ہوگی، اس وجہ سے یہ ہوا، یہ تو ظاہری اسباب ہے۔ لیکن باطنی اسباب جو ہے وہ تو ہمارے گناہ ہیں، بیماریاں بھی اسی وجہ سے آتی ہیں۔ ایڈ ویڈ کیا ہے؟ انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور کیا ہے؟ لا علاج بیماری۔ اسی طرح دوسری بیماریاں جو ہیں وہ بھی ہمارے گناہوں کی کا اسباب بنتا ہے، ہمارے گناہ، اور اس کے لیے اس کا حل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگی جائے۔ اور رمضان کا مہینہ جو ہے یہ انسان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اللہ کی رحمت کے اصول کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ اور پھر الولاء والبراء کا ایک اصول یہ بھی ہے، یا ایک بنیادی تعلیم یہ بھی ہے اسلام کی، کہ انسان ان چیزوں سے محبت کرے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ان ایام سے محبت کرے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ کن ایام سے اللہ محبت کرتے ہیں؟ جمعہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کے لیے اس کو پسند کیا ہے۔ عیدین کے 2 دن ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پسند کیے۔ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایام میں سے افضل ترین عشرہ ہے۔ عاشورہ کا دن اللہ کو پسند ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ ان دنوں سے محبت کی جائے، ان دنوں کو پسند کیا جائے جن کو اللہ نے پسند کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے۔ جن مسلمان جو ہیں اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں مسلمان بھی ان سے محبت کریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت یہ کی، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، اقم الصلاۃ، اقم کون سا فعل ہے؟ اقم امر ہے، اقم قائم کر، الصلاۃ نماز کو۔ حضرت لقمان کا زمانہ کون سا بتایا تھا میں نے؟ داؤد علیہ السلام کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ صرف امت مسلمہ کے لیے یا امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ نماز جو ہے وہ اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تمام انبیاء کی شریعت میں نماز تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، ان کی رکعت کتنی تھی، اس کا طریقہ کیا تھا، لیکن نماز پہلے انبیاء کی شریعت سے چلی آ رہی ہے۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی کہ نماز کی پابندی کرنا، ساری نیکیوں کی جڑ ہے نماز، نیکیوں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ اپنے اعمال کی اصلاح نماز سے شروع کرے۔ اور آگے فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، مر کون سا فعل ہے؟ مر فعل امر ہے، یہ بھی مر کا معنی تو حکم دے، بالمعروف، معروف کا، معروف سے مراد نیکی کا، ونہا، اور روک دے، عن المنکر، برائی سے۔ اگر کسی آدمی کو برائی کرتے دیکھو تو اس کو روکو، اور نیکی کی ترغیب دلاتے رہو، نیکی کا حکم دیتے رہو لوگوں کو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے یہ چیز۔
اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے یہ چیز، اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ ہر آدمی پہ یہ وجوبات میں سے ہے، واجبات میں سے ہے. یہ اس کو نفلی بات نہ سمجھیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو، بلکہ یہ واجبات میں سے ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اس کی فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو تمہارے ہاتھ میں طاقت ہو تو تم پہ واجب ہے کہ ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہ روک سکو تو اپنی زبان سے روکو، زبان سے نہ روک سکو تو کم از کم دل سے اس کو برا جانو. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ انسان صرف اپنے دل سے برا جانے. اگر بیوی کو غلط کام کرتے دیکھتے ہو تو تمہارا اختیار ہے، اس کو زبردستی روکنا چاہیے. بچے جو ہیں ان پہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر بیٹا تمہارا 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے نماز نہ پڑھے تو مارو اس کو، مار کے نماز پڑھاؤ اسے. اور بیوی پہ بھی یہ اختیار دیا کہ اگر بیوی جو ہے وہ تمہاری نیکی کی بات نہیں مانتی تو ایک حد تک مارنے کی اس کو بھی اجازت ہے، امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے. اور ویسے بھی دنیا کی مثالوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بعض اوقات دنیاوی مثالوں سے بات کو سمجھائی، اور ویسے ہم خود بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں دنیاوی مثالوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی مثال یہ دی کہ جہاز ہے، اس کے نچلے درجے میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ اوپر کے درجے میں ہیں، کچھ اوپر کی منزل میں ہیں. اوپر کی منزل والے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پانی لینے کے لیے زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، نیچے کی منزل والے ہمیں اوپر جانا پڑتا ہے، پانی لے کے آتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیوں نہ ہم نیچے والی منزل میں سوراخ کر لیں، وہیں سے آسانی سے پانی لے لیا کریں. اب وہ اپنی سہولت کے لیے یا اپنی حماقت کی وجہ سے نچلی منزل میں سوراخ کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں سے پانی لے لیا کریں. اگر دوسرے لوگ اوپر کی منزل والے یا اس کے دائیں بائیں والے اس کے ساتھی اس کو روکتے نہیں ہیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا وہ اکیلا آدمی ڈوبے گا؟ جہاز میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے کے سارے ڈوب جائیں گے. بڑی اچھی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس کی. اور ویسے بھی جنگ کے دوران ہم نے دیکھا جب ہند و پاک کی جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں، بلیک آؤٹ کرتے ہیں، بھائی جو اٹیک کرنے کے لیے جہاز وغیرہ آئے انہیں یہ پتہ نہ چلے آبادی کہاں پہ ہے کہاں نہیں ہے، مکمل طور پہ بلیک آؤٹ کیا جائے، کوئی دیا سلائی تک نہ جلائے. لیکن اس کے باوجود اگر دوران جنگ کوئی گھر والا کہے کہ بھائی ٹھیک ہے باقی سارے تو بلیک آؤٹ ہے، ہم بھوکے ہیں، روٹی کھانی ہے، کوئی چیز پکانی ہے، چائے پینی ہے، چولہا جلا لے اپنی سہولت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، تو پورا گاؤں یا پورا شہر کا لوگ جو ہے وہ ٹوٹ پڑیں گے کہ بیوقوفوں سارے گاؤں کو مروانا ہے. تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے سارا گاؤں تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. اب یہاں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے سارے لوگ جو ہیں ان کا نقصان ہوگا، اس کو روکنا چاہیے، اس کا ہاتھ پکڑ لو برائی سے. دین کے معاملے میں ہماری عقل گم ہو جاتی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، بیوی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، بیٹا ہے جو ہے نا میں کیا کروں، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے اپنے وسائل اسباب ہیں، بیوی اپنا کماتی کھاتی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، بھائی ہے، ہم کیا کریں جی، اپنے گھر والے ہیں. دین میں ایسی بات نہیں ہے. یہ تعلیم تو کافرانہ نظام میں ہے، کفر کے نظام میں ہے جو ہم پہ آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں. اسلام کی تو بنیادی تعلیم ہے کہ بیٹا نہیں رکتا اس کو بھی زبردستی روکو، بیوی نہیں رکتی اس کو بھی روکو. تمہارا بھائی ہے حقیقی تو اس پہ بھی واجب ہے تم پہ کہ امر بالمعروف، اس کو بھی نماز نہیں پڑھتا اسے کہو بیٹا بھائی نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھو گے میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. زکات نہیں دیتے تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتے تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نماز رکھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ خیرات دو، اگر حج واجب ہے تو حج فرض ادا کرو. امر بالمعروف کرنا جو ہے یہ واجب ہے ہر مسلمان پہ. اور اسی طرح برائی سے روکنا بھی شریعت اسلامیہ میں واجب ہے. اور یہی چیز جو ہے یہ مغربی معاشرے میں جس میں ہمارے لیے بڑی کشش ہے، اسی بات کی وہاں پہ آزادی ہے. دونوں نظاموں کا ٹکراؤ ہے آپس میں. نہ وہاں کسی کو آپ بھلائی کے لیے کہہ سکتے ہیں، نہ برائی سے روک سکتے ہیں زبردستی. اسلامی شریعت جو ہے اس نے حدود نافذ کی. اگر کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ نہی عن المنکر کرے، سزا دے اس آدمی کو جو نہیں رکتا.
لیکن وہاں تو اس بات کی آزادی ہے کہ جو تم کرنا چاہتے ہو برائی یا جو فحاشی بے، وہاں تو اب یہاں تک ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے، اور تو بچے پیدا کرنا چاہے تو پیدا کرے، ورنہ مرد اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ ہم جنس پرستی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو روک نہیں سکتے، اس کو قانونی تحفظ ہے، ہیومن رائٹس ہے۔ یہ سراسر بدماشی ہے ہیومن رائٹس، سراسر فحاشی اور بے حیائی ہے ہیومن رائٹس، جبکہ اسلام میں اس کے بالکل برعکس ہے کہ اگر تمہارا بھائی غلط کام کرتا ہے اس کو بھی ٹوکو، بیٹا غلط کرتا ہے اس کو بھی ٹوکو، حتیٰ کہ اگر باپ غلط کام کر رہا ہے، ماں غلط کام کر رہی ہے تو ان کو بھی آسان طریقے کے ساتھ کہو کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ گرد و پیش میں تمہارے ہمسائے ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے لیے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے کہ تمہیں نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، دوست احباب کو بھی، گلی محلے کو بھی۔ کوئی اگر تمہارے گلی محلے میں فحاشی اور بے حیائی پھیلاتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو روکو۔ اور پھر معاملہ یہی نہیں، جو اسلام معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے، دونوں طریقے ہیں اصلاح، معاشرے کی اصلاح کے۔ اسلامی حکومت کا قیام یہ بھی برائی کو روکنے کا ذریعہ ہے، اسلامی معاشرے کے قیام کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے بنیادی جو کنسپٹ دیا اسلام نے وہ دراصل یہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک گھر کا جو سربراہ ہے وہ اپنی ذمہ داری محسوس کر لے کہ میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے تو گھر سیدھا ہو جائے گا۔ گلی محلے میں جو ذمہ دار آدمی ہے، خواہ جو بھی ہے، وہ یہ محسوس کر لے کہ مجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا۔ کلکم مسئولون، تم میں سے ہر ایک آدمی مسئول ہے۔ جو محلے کا چودھری ہے، نمبردار ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ ایک تھانے میں جو تھانے دار ہے، اگر اس کو اسلامی تعلیمات حاصل ہیں تو اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جس تھانے کا مجھے انچارج بنایا گیا ہے یا جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے، اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا مجھ پہ واجب ہے۔ اسی طرح تحصیل ہے، کمشنر ہے، کمشنری ہے، ضلع ہے، ان سارے اگر علاقوں کے جو ذمہ دار ہیں ان کو یہ کنسپٹ دے دیا جائے، یہ اسلامی تعلیم دی جائے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اسی طرح واجب ہے جس طرح نماز واجب ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح یہ کام بھی فرض ہے۔ اسلام معاشرے کی اصلاح اپنے آپ ہوگی۔ اسلام میں معاشرے کی اصلاح جو ہے، یہ جو الیکشن کا چکر ہے حکومتیں حاصل کرنے کا اور ایک ٹکراؤ اور تصادم کی کیفیت ہے، اسلام یہ تصادم اور ٹکراؤ اور یہ انتشار پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ اسلام کا اصلاح کا جو نظام ہے وہ بڑا ہی مصلحت والا اور بڑا ہی اصلاح پسندانہ ہے۔ اس میں اگاڑ پچھاڑ اور انتشار اور قتل و غارت، ایک دوسرے پہ بہتان، الزام اور جھوٹی باتیں، یہ چیزیں اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اسلام کا اصلاح کا نظام جو ہے وہ بڑا ہی لطیف اور بڑا ہی مصلحانہ ہے، اس میں بگاڑ اور فساد کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور بنیادی طور پہ یہی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ بنیاد ہے اسلامی حکومت کے قیام کا، کہ جو اونچی سے اونچی کرسی پہ بیٹھا ہے، کلیدی عہدوں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کے پاس بھی جاؤ، جا کے انہیں بتاؤ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمہاری ذمہ داری، قیامت کے دن تمہیں ان کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اور تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ علماء نے، فضلاء نے حکومت حاصل کر کے اصلاح معاشرہ کی کوشش کی ہو، جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، وہ کمشنر ہیں یا گورنر ہیں یا وزراء ہیں یا صدور ہیں، جو بھی ہیں، ان کو اس بات کے خطوط کے ذریعے یا خود ان کے پاس جا کے انہیں دعوت دی، تبلیغ دی کہ بھائی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ تمہارا فرض ہے، اسلامی تعلیمات کا نفاذ اور جو برائیاں ہیں ان سے روکنا جو ہے تمہارے واجبات میں سے ہے، یہ کام کرو۔ ہمیں کرسی نہیں چاہیے، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، لیکن جو واجبات تمہارے ہیں، جو فرائض تمہارے اوپر ہیں، وہ پورے کرو۔ اور ان کے نتائج بھی نکلے۔
اسلام میں جو معاشرے کی اصلاح کا آغاز ہے یا جو راستہ بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو اپنے دوست احباب کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو، ونہا عن المنکر، اور اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو برائی سے روکو اسے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، وَاصْبِرْ امر کا فعل ہے، اور صبر کر کس بات پہ؟ عَلَىٰ اوپر اس چیز کے، ما جو، اصابہ کون سا فعل ہے؟ اصابہ فعل ماضی ہے، کیا مانا؟ اس نے پہنچایا کا تجھ کو، اس طرز عمل نے جو تکلیف تمہیں پہنچائی اس پہ صبر کر، جس کا مطلب یہ ہے کہ خود قرآن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جب امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کرو گے تو تکلیفوں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب یہ تم کام کرو گے امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، تو مصیبتوں کا، تکلیفوں کا، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے بھائیوں سے باتیں سننی پڑیں، بیوی سے باتیں سننی پڑیں، اولاد ہی مخالف ہو جائے، معاشرہ مخالف ہو جائے، اور پھر اگر اور بھی زیادہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ رکھتے ہیں تو حکومت بھی مخالف ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکومت نے آگ میں ڈالا، کس وجہ سے؟ توحید کی خاطر، دین اسلام کی خاطر۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیوں کیا؟ صرف اسی دین اسلام کی خاطر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے کیوں نکالا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد تعاقب کیوں کیا گیا؟ اسی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معروف لے کے آئے تھے، جو نیکی کی دعوت لے کے آئے تھے، توحید کی دعوت لے کے آئے تھے، وہ گوارا نہیں تھی کافروں کو، اور جن برائیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکنا چاہتے تھے کافروں کو، وہ گوارا نہیں تھی۔ آج بھی وہی معاملہ ہے۔ اسلام تو انتہائی سلامتی کا اور امن کا مذہب ہے، کہیں بھی اس میں کسی دوسرے کو، کیا جانور کو تکلیف دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو دیکھا جس کے منہ کو داغا گیا تھا، اس سے خون بہ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو اس آدمی پہ جس نے یہ کام کیا ہے، جانور کو اتنی تکلیف دی ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم نے جانور کو ذبح کرنا ہو تو چھری کو اچھی طرح تیز کر لو تاکہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے زیادہ تکلیف نہ ہو، اور یہ بھی فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو۔ اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط فرمائی ہے کہ جانور کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ اور فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس نے بلی کو باندھ دیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا اسے، وہ بھوک سے مر گئی، جہنم میں چلی گئی۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ ایک کتا تھا جس کو پیاس لگی ہوئی تھی، پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکلی ہوئی تھی اس کی۔ ایک آدمی نے پانی نکالنے کے لیے کنویں سے کوئی چیز نہیں تھی، اس نے اپنے جوتے کو رسی باندھی اور جوتے کو کنویں میں لٹکایا، اس سے پانی نکالا اور کتے کو پلایا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ اسلام تو بڑا امن و سلامتی کا مذہب ہے، اس میں ٹیررزم کی یا دہشت گردی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کافر دشمن اسی وجہ سے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ معروف کا حکم دینے والے ہیں، جو مزاج کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، برائیوں سے روکنے والے ہیں، وہ تہذیب اور وہ کلچر مسلمان اپنانے کو تیار نہیں جو کافروں کا کلچر ہے، کافروں کی تہذیب ہے، اور وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو۔ وہ وہی ہیومن رائٹس جو ان کے ہاں ہیں، وہی مسلمانوں کو اقوام متحدہ کے اصول و ضوابط کے حوالے سے مسلمان ملکوں کو باندھ کے مسلمان ملکوں میں بھی وہی نافذ کرنا چاہتے ہیں، رائج کرنا چاہتے ہیں کہ جو فحاشی اور بے حیائی کی آزادی ہمارے ملکوں میں ہے، مسلمان ملکوں میں بھی یہ ہونی چاہیے۔ وہی ٹکراؤ امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا آج بھی کافروں میں اور مسلمانوں میں ہے۔
بس پر علامہ صابق اور صبر کر اس تکلیف پر جو تجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دوران پہنچے. ایک آدمی رشوت لیتا ہے، آپ اسے روکنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی جان کے دشمن بن جائے گا. کہیں بھی کسی سرکاری ادارے میں ہے، آپ ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں، بے ایمان لوگ پیچھے پڑ جائیں گے. تکلیفیں بھی آئیں گی، مصیبت بھی آئے گی، آزمائش بھی آئے گی، ذہنی کوف بھی ہوگی. لیکن فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ قدرتی نتیجہ ہے، اس پہ صبر کرنا. ان ذالک، بے شک یہ کام، نماز قائم کرنا اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سارے کام من عزم الامور. امور کا واحد امر، عزم کا معنی حوصلہ. یہ تینوں کام جو ہے، نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ فرماتے ہیں بڑے حوصلے کے کام ہیں. یہ تینوں کام بڑے حوصلے کے ہیں. 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی بڑے ہمت اور حوصلے کا کام ہے. نیند پیاری ہے، نیند ختم نہیں ہوتی، سارا ہفتہ سوئے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نیند پوری نہیں ہوتی. اور نیند اسی دن پوری نہیں ہوتی جس دن چھٹی ہوتی ہے، جس دن ڈیوٹی ہوتی ہے. اس دن اگر 5 بجے بھی ڈیوٹی پہ جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے اٹھنا پڑے تو وہ بھی اٹھ جاتے ہیں. اللہ کے دین کے لیے نیند ہماری پوری نہیں ہوتی. اللہ مرنے کے بعد پتہ نہیں کتنے ہزار سال سونا ہے انسان نے. یہ 60-70 سال کی زندگی جس میں ہمیں یہ گلہ رہتا ہے، شکوہ رہتا ہے کہ ہماری نیند پوری نہیں ہو رہی، مرنے کے بعد ہزاروں سال گزر جانے ہیں انسان کو سوئے ہوئے. تھوڑا ایسا نہیں ہے، بڑا طویل عرصہ سونا ہے انسان نے. یہ دنیا کی زندگی انسان کی اللہ نے سونے کے لیے نہیں بنائی ہے، تو جاگنے کے لیے. جو انسان جاگے گا اس دنیا کی زندگی میں وہی پائے گا، جو اس دنیا کی زندگی میں سوئے گا وہ کھوئے گا ہی کھوئے گا. یہ تینوں کام اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے حوصلے کے اور بڑی عظیمت والے کام ہیں. ان کے لیے انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، باندھنا پڑتا ہے، عزم کرنا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے. آگے پھر حضرت لقمان نے اخلاقی اعتبار سے چند ایک نصائح کیے اپنے بیٹے کو. ان میں سے پہلی بات، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. لا تصعر کون سا فعل ہے؟ نہی ہے، مضارع کے ساتھ ہے، لا آیا ہے، نہی ہے، ممانعت ہے. اس میں تصعر کا مادہ کیا ہے؟ صاد عین را. سار جو ہے یہ اونٹوں کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں گردن پھول جاتی ہے اونٹ کی، اور اونٹ اپنا منہ سیدھا نہیں رکھ سکتا اس بیماری کی وجہ سے. وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال فرمایا، لا تصعر، نہ پھیر لے خدہ کا. خد کسے کہتے ہیں؟ یہ جو گال ہے چہرے کا ایک سمت، اس کو خد کہتے ہیں. خدہ کا اپنا چہرہ یا اپنا گال. لا تصعر، نہ پھر، خدہ کا اپنا چہرہ، اپنا گال، للناس، لوگوں کی طرف سے اپنا منہ نہ پھیر لو. یعنی کسی سے بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے ادب کا تقاضا یہ ہے، تمیز یہ ہے کہ انسان آمنے سامنے ہو کے ایک دوسرے کی طرف چہرہ کر کے بات کرے. اب باپ بیٹے کو بات کر رہا ہو یا کوئی نصیحت کر رہا ہو، بیٹا منہ دوسری طرف کر لے تو کتنی بدتمیزی کی بات ہے. یا باس ہو، وہ آپ کو کوئی ایڈوائز کر رہا ہے یا انسٹرکشن دے رہا ہے اور مجال ہے کوئی آدمی اپنا منہ دوسری طرف کرے، اس لیے کہ بدتمیزی ہے. یہ ادب اور اخلاق سکھایا اسلام نے کہ جب تم کسی سے بات کر رہے ہو تو اپنا چہرہ دوسری طرف نہ پھیرو، اس لیے یہ تکبر کی علامت ہے.
بدتمیزی کی علامت ہے یہ. گفتگو کرنے کا انداز بھی شریعت نے سکھایا ہے انسانوں کو کہ اسلام جو گفتگو کرنے کا انداز ہے، بات چیت کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے. لا تصعر خدک للناس، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنا چہرہ پھیر نہ لو. ولا تمشے، لا تمشے کون سا فعل ہے؟ نہج کا، ممانعت کا. لا تمشے نہ چل، فی الارض زمین میں، مراحن اکڑ کر. پھر وہی بات تکبر سے روکا گیا ہے کہ تمہاری چال میں بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے، تمہاری چال میں بھی نخوت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بات تو کہنے کی ضرورت نہیں. بعض وزیروں کو اور گورنروں کو اور صدور کو چلتے ہوئے ذرا دیکھیے آپ، کلام کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے دیکھیے، ایسے لگتا ہے جیسے خدا بول رہا ہے، خدا چل رہا ہے. اس زمین پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتھارٹی ہیں زمین پہ. ان کی چال ڈھال، ان کا انداز گفتگو، انداز تکلم اور ان کے الفاظ، ہر چیز سے محسوس ہوتا ہے کہ کتنا تکبر اور کتنی اکڑ ہے اس میں. اسی سے اسلام منع کر رہا ہے، اسی سے اسلام روکنا چاہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کتنی ہی نعمتیں کیوں نہ دے دے، کتنی ہی جاگیریں کیوں نہ ہوں، کتنے مربے کیوں نہ ہوں، کتنا بینک بیلنس کیوں نہ ہو جائے انسان کا، کتنے ہی اونچے عہدے پہ انسان نہ پہنچ جائے، انسان کو اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے. تکبر تو اللہ کو بڑا ہی ناپسند ہے. فرمایا تکبر تو میری چادر ہے، جو آدمی یہ میری چادر چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم کا عذاب ضرور دوں گا. اور بنی اسرائیل کے آدمی کا واقعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی نے کپڑے پہنے اور اپنے کپڑوں پہ اس نے فخر کیا کہ میرے کپڑے کتنے اچھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا تکبر کرنا کپڑوں پہ اتنا ناپسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دسا دیا. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک وہ زمین میں دستا جائے. سے لباس میں کسی چیز میں بھی انسان کے عادات و اطوار سے اس میں بیٹھنے سے تکبر نہیں ظاہر ہونا چاہیے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتا. لا یحب کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے، یہ نہ ہی نہیں، یہ مضارع منفی ہے. لا یحب پسند نہیں فرماتا، کس کو؟ کل مختال، ہر ایک خود پسند آدمی کو. خود پسند وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو اچھا نہ سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھے اپنے مقابلے میں، دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھے کہ باقی سارے مجھ سے کمتر ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا کہ میں کتے کو بھی حقارت سے نہیں دیکھتا، کہیں اللہ مجھے کتا نہ بنا دے. عبداللہ بن مسعود صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قرآن مجید کے عالم سمجھے جاتے تھے، فاضل سمجھے جاتے تھے، بڑے نیک اور متقی صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ فرماتے ہیں کہ حقیر سمجھنا اتنا بڑا گناہ ہے دوسروں کو کہ میں کتے کو حقیر نہیں سمجھتا، کہیں اللہ مجھے کتا نہ بنا دے. لا یحب کل مختال، ہر خود پسند آدمی کو اللہ ناپسند فرماتا ہے. فخور، فخر کرنے والا، مبالغہ کا صیغہ ہے. فخور، بہت زیادہ فخر کرنے والا، بہت زیادہ اکڑ کرنے والا، بہت زیادہ غرور کرنے والا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے، اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے جن سے اللہ نفرت کرے ان سے مومن بھی نفرت کرے، جن کو اللہ ناپسند کرے ان کو مومن بھی ناپسند کرے. اللہ کو ناپسند ہے متکبر لوگ، مومنوں کو بھی متکبر لوگوں سے نفرت کرنی چاہیے. خود پسند لوگ اللہ کو بھی ناپسند ہیں، ہمیں بھی ناپسند ہے. ان اللہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، کافروں کو پسند نہیں کرتا. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ کافروں سے نفرت کریں، اللہ بھی کافروں سے نفرت کرتے ہیں. آگے فرمایا وقصد فی مشیک،
مقصد، قصد کا معنی قصد اردو میں ارادہ ہوتا ہے، لیکن عربی میں قصد کا معنی ہے اعتدال. اعتدال. اللہم انی اسألک القصد فی الغنا والفقر. اللہم انی اسألک القصد فی الغنا والفقر. یا اللہ میں نہ تو بہت زیادہ غنی بننا چاہتا ہوں، نہ ہی یا اللہ مجھے ایسا فقر دے جو کفر کی طرف لے جائے، بلکہ ان دونوں چیزوں کے درمیان یا اللہ اعتدال مانگتا ہوں میں آپ سے. اللہ تعالیٰ زندگی میں عزت کے ساتھ زندگی گزار دے، کسی کا محتاج نہ بنائے، بس اتنی دولت ہونی چاہیے، اتنا ہی پیسہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ بنائے اس دنیا میں. لیکن بہت زیادہ غنا جو ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الغنا. یا اللہ میں غنا کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الفقر. یا اللہ میں فقر کے فتنے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. دونوں یہ فتنے ہیں، بہت زیادہ فقر اور غربت جو ہے انسان کو ایمان جو ہے وہ اس میں بھی انسان کھو دیتا ہے ایمان کو، اب انسان ایمان سے ڈگمگا جاتا ہے، اور بہت زیادہ غنا جو ہے وہ بھی فتنہ ہے. دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ دونوں کے درمیان کا راستہ مجھے دے، اعتدال پہ رکھ یا اللہ مجھے. اور وہی بات اللہ نے یہاں فرمائی، وقصد، اور اعتدال اختیار کر، فی مشیک، اپنی چال میں بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے. نہ تو مریضوں کی چال ہو انسان کی، اور نہ متکبر لوگوں کی چال ہو انسان کی. اعتدال سے چلے انسان. بغض من صوتک، بغض غض بصر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. غض کا معنی مردوں کو غض بصر کا حکم دیا گیا ہے. کیا مطلب؟ آنکھیں نیچی رکھنے کا. بغض پست رکھ، نیچی رکھ، من صوتک، اپنی آواز کو نیچا رکھ. یہاں بھی الفاظ تو یہی ہیں کہ آواز کو نیچا رکھو، آواز کو پست رکھو، لیکن مراد اس سے یہی ہے کہ آواز جو ہے اس میں بھی تکبر کا اظہار نہ ہو، تمہاری آواز سے بھی تکبر کا اظہار نہ ہو. ان بے شک، انکارا، انکارا کون سا فعل ہے؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ نون کافرہ. نکارا کا معنی انکار کر دینا. انکار کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی انسان کس چیز سے انکار کرتا ہے؟ طبیعت جو ہے اس چیز سے انکار کرتی ہے جو چیز پسند نہ آئے، جس سے انسان کراہت محسوس کرے. انکارا ناپسند. انکارا الاصوات، ناپسند آوازوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز لصوت الحمیر. کس کی آواز ہے؟ گدھے کی. فرمایا کہ سب سے آوازوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے. انسان جب تکبر سے بولتا ہے تو گدھے کی طرح ہنہناتا ہے. یہ تکبر کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے گدھے کی آواز سے تشبیہ دی ہے. ورنہ بعض اوقات انسان کو ضرورت پڑتی ہے اونچی آواز میں بات کرنے کی. انسان تقریر کر رہا ہے، مجمع زیادہ ہے، خطاب کر رہا ہے، یا استاد اپنی کلاس کو پڑھا رہا ہے، اونچی آواز سے بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر ایک آدمی سے دو آدمیوں سے بات کرنی ہو تو انسان آہستہ آواز سے بات کر سکتا ہے. اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے. جس چیز سے اللہ تعالیٰ ان ساری آیتوں میں منع فرما رہے ہیں وہ دراصل تکبر ہے، اکڑ ہے، غرور ہے کہ انسان کے لباس میں تکبر نہ ہو، انسان کی چال ڈھال میں تکبر نہ ہو، انسان کی بات کرنے میں تکبر نہ ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہگار ہے، بدکار ہے، فخر کرنے والا ہے، خود پسند ہے، عاجز ہے، منکسر ہے.
کیسا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کی شخصیت کا اظہار کرتی ہیں. حتیٰ کہ رنگوں کا انتخاب جو ہے وہ بھی آپ کی شخصیت کا پتہ دیتا ہے. کس رنگ کے آپ کپڑے انتخاب کرتے ہیں، کس رنگ کس طریقے سے سلاتے ہیں کپڑے آپ نے، یہ بھی انسان کی شخصیت کا اظہار کرتے ہیں. ایسے کپڑے سلائے ہوئے ہمارے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ ایک آدمی تھا کہنے لگا جی وہ گھر کو چھونے والا تھا، بس جی اللہ نے بیٹی دی ہے، میرا ارادہ تو یہ تھا بیٹا دیتا تو مجھ سے رکھتا، میں مجھ سے رکھنے کا نیت کی ہوئی تھی، بیٹا نے دیا اللہ نے اب مجھ سے نہیں رکھنی. ایک ایک انسان کا عمل جو ہے ظاہراً وہ بھی بتاتا ہے کہ انسان کا مزاج، انسان کی عادات، انسان کی اعتبار، انسان کا شخصیت جو ہے وہ کیسی ہے. اور بعض انسانوں کو دیکھتے ہی آپ کی طبیعت چاہتی ہے کہ اس آدمی کے ساتھ بیٹھیں، اس آدمی سے تعارف کریں، اس آدمی سے کوئی بات کرنی چاہیے، آدمی اچھا لگا ہے. نہ واقف ہوتا ہے، نہ جانتے ہیں، نہ پہچان ہے، کبھی دیکھا تک نہیں، زندگی میں پہلی بار ملے، لیکن طبیعت چاہتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسان کی نیکی اور تقویٰ ہے. اور بعض انسانوں کو آپ دیکھتے ہیں، دور سے ہی دیکھا ہے، کبھی پہلے جان پہچان نہیں، دیکھا نہیں، دیکھتے ہی اتنی نفرت ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ چار طرف دور سے ہٹ کے گزر جائیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو ہے، انسان کے گناہوں کی بدبو ہے، اور انسان کی نیکیوں کی خوشبو ہے. نیک آدمی کے ہاتھ سے آپ پانی بھی لے کے پیئیں گے تو اس کی آپ کو اور طرح کی خوشبو محسوس ہوگی. ایک نمازی عورت ہے، نیک اور متقی عورت ہے، اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا ہے وہ آپ کھائیں گے، اس کی لذت آپ کو اور آئے گی. بے نماز ہے، گناہگار ہے، بدکار ہے، بے عمل ہے، اللہ کے رسول کی نافرمان عورت ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا پکایا ہوا آپ کھائیں گے، آپ کو اور طرح کی محسوس ہوگی. نیک آدمی کے جسم کے آپ قریب جائیں گے، نیک آدمی کے ہر آدمی کے جسم کی خوشبو ہے. گناہگار آدمی کے قریب جائیں گے، اس کے جسم کی سے بدبو آئے گی. نیک آدمی کے پاس جائیں گے، اس کے جسم سے خوشبو آئے گی. حتیٰ کہ جو کپڑے آپ پہنتے ہیں، ان کپڑوں کو آپ الگ کر کے دیکھیں، کپڑے اتار دیں، نیک آدمی کے کپڑوں سے اور طرح کی خوشبو آپ کو محسوس ہوگی، بدکار اور گناہگار آدمی کے کپڑے آپ الگ لے جائیں، اس سے اور طرح کی خوشبو آئے گی. اسلام نے تو چھوٹی چھوٹی بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ توجہ انسان کو حاصل ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے. جس آدمی نے قرآن نہیں پڑھا واللہ یقین کرے زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں اس کو آیا. زندگی بسر کرنے کا سلیقہ تو قرآن سکھاتا ہے یا اللہ کے رسول سکھاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات کی ہدایت دی ہے، اس معاملے میں یوں کرو، بیت الخلاء میں جاؤ تو اس طرح سے جاؤ، اور وضو کرنے کے لیے بیٹھو تو یہ کرو، طہارت کرنی ہے تو یوں کرو، کھانا کھانا ہے تو یوں کھاؤ، سونا ہے تو یوں سو، جان ہے تو یوں جاگو، یہ بات ہو تو یہ کرو، فکر اور آرام آئے، وساوس آئے تو یوں کرو. زندگی گزارنے کا سلیقہ جو ہے وہ تو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے. جس سے اللہ کے رسول کی تعلیمات نہیں پڑھی، قرآن مجید نہیں پڑھا، اس نے تو گدھوں کی، جانوروں کی زندگی بسر کی. اس کی زندگی تو انسانوں کی زندگی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ایسے تو نہیں فرمایا کل انعام بل ہم اضل. کافر جو ہیں یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے ہی بدتر ہیں. انہیں زندگی بسر کرنے کا سلیقہ آیا ہی نہیں. اللہ کے رسول کی تعلیمات سے واقف ہی نہیں ہوئے. وہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ تعلیمات تھیں اور وہ نصیحتیں تھیں جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، قرآن مجید نے بعض اوقات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. بنی اسرائیل کو ہم نے یہ حکم دیا نماز قائم کرو، روزے رکھو، یہ نیکی کرو، یہ نیکی کرو. جو بھی حکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیں، خواہ وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہو کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کہا تھا، وہ مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے. خواہ وہ حکم اس طرح سے آ جائے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی، وہ قرآن مجید میں جب آ گئی تو وہ نصیحت اللہ تعالیٰ کی بن گئی، مسلمانوں کے لیے بھی وہ حکم ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بات جو ہے وہ لقمان نے بیٹے سے کہی تو بیٹے کے لیے ہی تھی، وہ سارے احکام اور تعلیمات ہمارے لیے بھی ہیں.
آگے حضرت لقمان کی جو نصائح تھی ان کا سلسلہ ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جو پہلا مضمون تھا توحید کا اسی سے ربط ملا دیا، اسی سے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا علم ترو، علم کیا نہیں، ترو کون سا فعل ہے؟ میرے خیال میں وقت زیادہ ہو گیا ہے، 2 بجے تک ہم نے ٹائم رکھا تھا، انشاءاللہ آئندہ اگلی آیت سے شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔